میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 27 رجب کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں معراج ہوئی تھی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، لیکن اسی رات ہوئی تھی یا اس کے علاوہ وہ کوئی دوسری رات تھی، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ علماء نے مختلف روایات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 27 رجب کو ہم مسلمان بہت سی عبادتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کیا کوئی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ثابت ہے۔ معراج کے واقعے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 18 سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی طرح جاگے ہوں یا آپ کے صحابہ نے اس کا اہتمام کیا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی عبادت ثابت ہے، اور نہ صحابہ کرام سے، اور نہ تابعین سے، نہ ائمہ مجتہدین سے۔ واقعہ معراج سن 5 نبوی کے اندر پیش آیا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے تشریف لے جانے کے 100 سال کے بعد تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کے اندر موجود رہے۔ اس پورے 100 سال میں کہیں سے بھی صحابہ کرام سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ 27 رجب کو کوئی خاص اہتمام کیا ہو، کوئی الگ سے عبادت کی ہو۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور آپ کے صحابہ نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا سنت سمجھنا یا اس کے ساتھ میں سنت جیسا معاملہ کرنا، میرے بھائی، یہ نہایت ہی بدترین گناہ ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس کو عبادت کی توفیق دے دے وہ بہتر ہے۔ آج کی رات بھی جاگ لیں، کل کی رات بھی جاگ لیں، اسی طرح پھر 27ویں رات کو بھی جاگ لیں۔ دونوں میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ دین نام ہے اتباع کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھنے لگے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ 27 رجب کا اہتمام کرتے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا سا ادھر یا ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر سے نکلے اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، اسی طرح اس دن کا نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے یہ اہتمام اس لیے فرمایا تاکہ اس گناہ کا سد باب ہو سکے اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہونے پائے۔